حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن پاک کے 15ویں پارے سورہ کہف میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس پوری سورت کا نام ہی اس واقعے پر ہے جس واقعے کو اس قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ قرآنی واقعہ ہے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد لوگ پھر سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا دقیانوس، اس کی حرکتیں بھی دقیانوس تھیں، تو وہ بھی بت پرست اور ظالم و جابر بادشاہ تھا، مشرک تھا۔ لیکن اس بت پرستی کے عالم میں بھی کچھ ایسے صاحب ایمان لوگ تھے جو مومن تھے اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ اس دور میں بھی کچھ صاحب ایمان تھے، لیکن چونکہ بت پرستی عام ہو چکی تھی اس وجہ سے وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ اگر اس بادشاہ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ مومن ہے تو وہ اس کو قتل کر ڈالتا اور اس کو بت پرستی پر مجبور کرتا۔ اگر کوئی مومن بت پرستی نہیں کرتا اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اتنے حالت خراب ہو گئے۔ تو چند اہل ایمان، یہ ٹوٹل 7 افراد تھے جن کو اصحاب کہف کا نام دیا جاتا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ آبادی سے دور غاروں میں پناہ گزی ہوئے کہ ہمارا ایمان بچے، اس بادشاہ کی حکومت ختم ہو، کوئی مومن صالح نیک بادشاہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ہو، انجیل مقدس پر صحیح عمل کرنے والا ہو جیسا اللہ کی طرف سے اتری ہے، تو پھر ہم باہر آ جائیں گے، ورنہ پھر ہم یہیں رہیں گے اور یہیں ہماری قبر بن جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اہل ایمان 7 افراد غاروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف چل دیے، بے آب و گیا جگہ پر۔ انہوں نے اپنا مسکن بنانا چاہا کہ ہم اس کے ظلم سے بچیں اور اپنا ایمان بچا کر رکھیں، ہمارا ایمان ہم سے نہ چھین لیا جائے، کیونکہ وہ قتل کر دے گا، یا پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان اذیتوں کی تاب نہ لا سکے اور ہم بھی ان کی طرح بت پرستی کرنے لگ جائیں، وہ تکلیفیں دے گا۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ غاروں کی طرف گئے۔ یہ 7 افراد تھے، نورانی چہرے والے، صاحب ایمان، مومن۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر۔ تو وہ کتا تھا ان لوگوں کے ساتھ ان کی گلی میں، وہ ان سے مانوس تھا۔ تو جب یہ افراد جانے لگے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، وہ اس کو بھگانے لگے کہ تو بھوکے گا تو ہمارا تو راز افشا ہو جائے گا، کیونکہ کتے کو بھوکنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر یہ بھوکا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ غار کے اندر کوئی ہے، وہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ لہٰذا اس کتے کو انہوں نے بھگانا چاہا۔ اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ کتا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بے زبان ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ کہاں اپنی فریاد کرے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی، اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ واضح زبان میں انسانوں کی طرح اس نے گفتگو کی اور کہا کہ اے اہل ایمان، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بھوکوں گا اور تمہارا راز ظاہر ہو جائے گا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں بھوکوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اب جناب یہ 7 حضرات اور 8واں ان کا کتا اپنا ایمان بچانے کی غرض سے اس غار میں پناہ گزی ہوئے، غار میں داخل ہوئے۔ غار اندر سے کھلا تھا، وسیع تھا، اوپر کوئی باؤنڈری وغیرہ نہیں تھی، غار بالکل کھلا تھا اور کشادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس کے ظلم سے نجات پائیں، اللہ ہمیں یہیں سکون عطا فرمائے، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ آرام کرنے لیٹے تو سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ یہاں بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے پاس طلب کیا کہ وہ 7 افراد کون ہیں کہ جو بت پرستی کو منع کرتے ہیں اور ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ 7 افراد اپنے مکان میں نہیں تھے، ان کو تلاش کیا گیا۔ تو پھر بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ یہ فلاں فلاں غار میں پناہ گزی ہیں اور تیرے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑ میں غار کے اندر ایک پناہ لی ہے۔ دقیانوس بادشاہ کو غصہ آ گیا، جلال میں اٹھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس غار کے قریب آیا، دیکھا تو یہ 7 افراد اور ان کا ایک کتا سو رہا ہے، یہ سب کے سب سو رہے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا، غیظ و غضب میں اس نے حکم دیا کہ اس غار کا منہ بند کر دو اور ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دو جس سے یہ غار کے اندر ہی رہ کے مر جائیں، باہر ہی نہ نکل پائیں۔ اس کے منہ پہ، اس کے دانے پہ ایک دیوار کھڑی کر دو اور کسی بھی طرح یہ غار سے باہر نہ آئے، یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے گا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جس کو یہ حکم ملا وہ بھی صاحب ایمان تھا، وہ بھی مومن تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، رحم دل تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا۔
اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، بادشاہ کے حکم کی تعمیل تو کرنی پڑے گی۔ اس نے بس کام یہ کیا کہ اس نے یہ سارا مادر ایک تختی پر لکھا، ان 7 کے نام لکھے، ان کا احوال لکھا، ان کے احوال لکھنے کے بعد اس تختی کو اس غار کی جڑ میں دفن کر دیا اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، اور اس کی ایک دوسری تختی بنائی اور اس دوسری تختی کو شاہی خزانے میں بیت المال میں رکھ دیا کہ کیا عجب ان کا کبھی بھید کھلے، کبھی راز کھلے تو لوگوں کو نصیحت ہو کہ یہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے۔ چنانچہ دیوار کھڑی کر دی گئی اور اصحاب کہف غار کے اندر رہے۔ دن گزرتے رہے، سلطنتیں آئیں گئیں، بادشاہ تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 309 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا۔ یہ قرآن ہے، اگرچہ عقل کے خلاف ہے، 309 سال 3 دن کے بعد تو بندے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ سائنسی نظریے سے اگر دیکھیں کہ 3 دن کے بعد جسم میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو تعفن مارنے لگتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اگر اس کو نہ دفنایا جائے اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں 3 نہیں 309 سال اللہ نے ان کو زندہ رکھا، یہ قرآن میں۔ تو اللہ جس کو زندہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ نے ان کو سلائے رکھا، باوجود یہ کہ وہ غار اوپر سے کھلا تھا۔ ان سالوں میں کتنی مرتبہ بارشیں ہوئی، طوفان آئے، سورج نکلتا تھا، سردی گرمی، لیکن وہ غار سردی گرمی کے اثرات سے محفوظ رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا تو وہاں سے اپنی پشت کر کے نکلتا، اس غار سے ہٹ کر طلوع ہوتا کہ سورج کی روشنی ان کو نہیں پہنچتی تھی، کہیں وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ فرشتے ان کو کروٹیں دیتے رہتے تھے، ان کو پلٹتے رہتے تھے، اور یوں 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں سوتے رہے۔ اللہ اکبر، 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی اس افسوس شہر پر۔ بے دروز بادشاہ تھا، اس کی حکومت آئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، انجیل پر اسی طرح عمل کرنے والا تھا جس طرح وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتا تھا، اللہ کا بیٹا نہیں، نیک دل بادشاہ تھا۔ لیکن اس کی حکومت میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے کہ کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، حشر کا انکار کرنے لگے، آخرت کے دن کو جھٹلانے لگے، آخرت کے دن پر ان کا ایمان اٹھ گیا۔ تو یہ نیک دل بادشاہ دعائیں کرتا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ یہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، یہ اس بات پر یقین کریں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور الحمدللہ مسلمان کا یہ ایمان ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ایک دن ہوگا جس دن اٹھنا ہے، سب نے اپنی اپنی قبروں سے نکلنا ہے، وہ حشر کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، سب کو اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ذرہ برابر جو نیکی اس نے کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر جو برائی اس نے کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، سب نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ اب یہ دعائیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانی اس طرح ظاہر فرمائی کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا اس غار کے قریب پہنچا، اور اس نے چڑھ کر دیکھا تو غار اندر سے بڑا وسیع تھا، کشادہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری بکریاں یہاں پر بڑا آرام کریں گی، اس دیوار کو گرا دیتا ہوں، میں یہاں آرام کروں گا، اچھا غار ہے، صاف ستھرا غار ہے، اوپر سے بھی کھلا ہے، کشادہ ہے۔ اس نے اس نیت سے اس کی دیوار گرائی، جیسے ہی دیوار گرائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اندر 7 افراد ہیں اور ایک کتا ہے اور وہ سو رہے۔ اس پر ایک دم رعب طاری ہوا کہ یہاں نہ آنے کی جگہ ہے نہ جانے کی جگہ ہے، یہ غار تو بالکل بند ہے، یہ 7 افراد اندر کیسے آئے؟ وہ گھبرا کر بھاگا۔ جب دیوار گری تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کو پہنچی، یہ اڑ گئے۔ 309 سال کے بعد یہ زندہ ہوئے۔ اب یہ جب زندہ ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کتنا ٹھہرے، ہم کتنی دیر یہاں رکے؟ تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ کہنے لگے آدھا دن یا 1 دن، ابھی ہم صبح ہی تو آئے تھے، جبکہ حقیقت میں 309 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپس میں بولنے لگے کہ کتنی دیر ہم ٹھہرے، تو یہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ہوئی ہوگی یا آدھا دن ہم سوئے ہوں گے۔ اب ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت یملیخا یہ بازار گئے، جب دکان پر پہنچے نان بھائی کی دکان پر، اس سے کھانا لیا اور وہ سکہ دیا، تو وہ نان بھائی سکے کو دیکھتا کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا، کہا کہ یہ سکہ تو ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں ہے،
کیا چیز دے رہے ہو مجھے؟ اس نے کہا کل سکہ نہیں چلتا، ہم کل تو یہاں سے گئے، ایک دن میں سکہ چلنا بند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ سکہ تو چلتا ہی نہیں، ہمارے سکے ہماری کرنسی تو یہ تو کوئی بہت پرانا سکہ لگتا ہے۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ گیا ہے اور یہ ہم سے چھپا رہا ہے۔ اس نے شہر کے کوتوال کو بلا لیا اور گرفتار کروا دیا۔ کوتوال نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے جاسوس ہو، یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ ہم یہی شہر کے رہنے والے ہیں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ ایک دن میں یہ شہر تبدیل کیسے ہو گیا۔ کل تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا یہاں جرم تھا، لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، آج لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، دیوار پہ کلمے لکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے، ایک دن میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ہم کل ہی تو یہیں سے گئے اور یہ سکہ ہمارے دور کا سکہ ہے، ہمارا سکہ ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بوڑھا شخص تھا، اس نے جب اس سکوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو 300 سال پرانا ایک بادشاہ تھا دقیانوس، یہ تو اس کے دور کا سکہ ہے۔ اور پھر بیت المال میں چھان بین کی گئی تو وہ تختی ملی، وہ تختی بادشاہ کے سامنے آئی، اس بادشاہ نے اس تختی کو پڑھا، ان کے ناموں کو پڑھا تو حضرت یملیخہ ان میں سے سامنے موجود تھے۔ تو پھر ان کو یقین آیا کہ ہم 300 سال تک سوتے رہے، اللہ نے ہمیں 300 سال تک سلائے رکھا، بادشاہوں کی بادشاہتیں سلطنتیں تبدیل ہوتی گئی، 309 سال کے بعد یہ بھید کھلا۔ اب وہ تختی لی اور حضرت یملیخہ بادشاہ کے ساتھ ان کے غار کی جگہ پر پہنچے جہاں دیگر دوست ان کے موجود تھے اور یملیخہ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ یہ ڈر رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی، اب دقیانوس کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا ہوگا اور اب ہمیں وہ بھی بت پرستی پر لگا دے گا۔ اب جب یملیخہ آئے تو ان کے ساتھ بادشاہ کا پورا جھنڈ، اب یہ غار میں موجود لوگ گھبرائے کہ لگتا یوں ہے کہ یملیخہ پکڑے گئے، اب دقیانوس ان کو مارے گا، ہمیں لے جائے گا اور ہمیں بت پرستی پر مجبور کرے گا۔ لیکن جب قریب آئے تو بادشاہ نے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اسی دیوار کی جڑ میں ایک تختی نظر آئی، وہ تختی نکالی گئی، پھر ان کو پڑھا گیا تو وہ تختی بھی یہی نہیں اسی طرح کی تھی جو بیت المال میں رکھی ہوئی تھی، جو شاہی خزانے میں دفن تھی۔ اور بادشاہ اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور پھر بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جب یہ راز کھلا کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے، اللہ نے ایسی قدرت کا اظہار فرمایا، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لوگوں سنو، جو رب ان کو 309 سال تک سنانے پر قادر ہے اور پھر زندہ کرنے پر قادر ہے، تو بتاؤ کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا؟ اب جب سب لوگوں نے یہ سنا تو سب حیران رہ گئے، اور بیک وقت بیک زبان لوگ یہ پکار اٹھے کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔